الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دل کی محبت سے، عقیدت اور احترام سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کا تحفہ بھیجیں۔ سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل عزت و احترام اسٹیج پر موجود علماء کرام، مشائخ اعظام اور کوئٹہ کے معزز اکابرین کرام اور پنڈال میں موجود سب سے بڑی اپنی زندگی کی خوشی پانے والے جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنے
اپنے نفس پر قابو پا کر مدرسے کی پابندی والی زندگی گزار دی۔ نوجوان علماء کرام، حفاظ کرام اور پنڈال میں موجود جمعیت علماء اسلام کے مجاہد جماعتی دوستوں، آج ہم سب یہاں اس عظیم الشان کانفرنس میں صدر جلسہ محترم المقام جناب مولانا خیر محمد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کی محبت بھری دعوت پر علماء کرام کی دستار فضیلت کی مجلس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی عظیم مجلس میں حاضر ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری، مل جل کر بیٹھنا، منتظمین کا انتظام رب العالمین اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما کر آخرت کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ قابل احترام دوستو، 15واں پارہ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 82 کی میں نے تلاوت کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کے بارے میں معروضات پیش کروں، تمہیدی بات عرض کروں گا کہ جس لاریب کتاب کی مجلس میں میں اور آپ جمع ہیں، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا سارا کا سارا توجہ ہو تو قرآن کریم کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ میڈیا کے ساتھی ہیں، ان کی مجبوری ہے، آپ سب کا توجہ میری طرف ہونا چاہیے۔ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر، دل دماغ حاضر کر کے قرآن کو سنا کریں، وانصتوا، چپ ہو جایا کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے امید کروں گا کہ جو میرا وقت مختصر قربانی کر کے میں حاضر ہوا آپ کے اس عظیم الشان جلسے میں، کل کا دن میرا سفر کے حوالے، آج پھر واپسی، یہ دن بھی میرا سفر کے حوالے، صرف اس ایک عظیم کانفرنس میں حاضری لگانے کی غرض سے اگر آپ احباب توجہ رکھیں گے تو میں مسافر سفر کر کے آیا، قرآن کے جلسے میں آپ کو دعا بھی کروں گا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو جو احباب ساری اپنی توجہ میری طرف رکھیں گے، سارے سبق میں ادب سے بیٹھ کر سبق سنیں گے اور متوجہ بیٹھے ہیں، ثواب کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت کا اجر کمانے کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، توبہ کی نیت سے جمع ہیں، اس نیت سے جمع ہیں کہ یہ علماء اکرام کی دستار، ان نیک لوگوں کی مجلس میں ہم جا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، ہمارے اللہ کریم گناہ معاف فرمائیں گے، توبہ کی نیت سے جمع ہیں، گناہ بخشوانے کی نیت سے جمع ہیں، تو دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، زور 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 سے، ذرا زور سے اور بھی کھل کر کہیں سبحان اللہ، ذرا اور بھی اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں میڈیا والے ساتھیوں سے بھی عرض کروں گا، اس ایک موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، چلنا پھرنا اپنا بند کر دیں، اللہ بہت جزائے خیر دے آپ کو۔ میں آپ کے لیے غصہ بھی نہیں کرتا ہوں آپ کے اوپر، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مگر توجہ خراب ہوتی ہے۔ قابل احترام دوستو، جس لاریب کتاب قرآن مجید کی مجلس میں اور آپ جمع ہیں، اس کا مشہور نام تو قرآن ہے، مگر مفسرین اکرام نے اس کے علاوہ بھی قرآن پاک سے قرآن پاک کے 80 نام مستنبط فرمائے ہیں۔
ان 80 ناموں میں سے 2 ناموں کا ذکر ہے آیت مذکورہ کے اندر۔ قرآن کریم کے 80 ناموں میں سے 2 ناموں کا ذکر کروں گا مختصر انداز میں، توجہ ہوگا تو بات صحیح سمجھ میں بھی آئے گی، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ جو پھر میں کہتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ پھر بھی سبحان اللہ کہہ دیں کہ میں قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کر دوں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لاکھ لاکھ مبارک کے مستحق ہو۔ فیض العلوم مدرسے کے اہتمام میں اس عظیم الشان انعقاد پذیر کانفرنس میں شریک ہونے والوں، قرآن کریم کی مجلس میں شریک ہونے والوں، لاکھ لاکھ مبارک کے مستحق ہو کہ جس قرآن کریم کی مجلس میں میں اور آپ جمع ہیں، قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کریم کا سننا بھی ثواب، اللہ کی قسم قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ قرآن پاک کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کلی اسماعیل کوئٹہ کے جماعتیوں، قرآن پاک کے 80 ناموں میں سے 2 ناموں کا ذکر ہے اس آیت مذکورہ کے اندر۔ نمبر 1، اللہ کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ ہم قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے 80 ناموں میں سے ایک نام کتاب شفا بھی ہے، یعنی شفا دینے والی کتاب۔ قرآن کریم جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا۔ شرک کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، گناہوں کی بیماری ہے، تمام بیماریوں سے شفا یہ اللہ کریم کی لاریب کتاب قرآن مجید۔ مثال عرض کرنے لگا، توجہ رکھنا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم کے بادشاہ کو سر درد کی تکلیف ہوئی، ایسی سر درد کی تکلیف ہو گئی کہ سر درد سے آرام نہیں آتا تھا۔ کوئٹہ کے جماعتیوں توجہ کرنا، آج کے زمانے میں نوجوان کو بھی بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ 20 سال کا نوجوان، 21 سال کا نوجوان، سر میں درد ہو رہا ہے، پریشر بڑھ گیا، پریشر گر گیا۔ یہ دنیا کی نحوست ہے، قرآن کریم سے جو دور ہو گئے۔ توجہ کرنا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم کے بادشاہ کو سر درد کی تکلیف ہوئی، علاج کرا کرا کر تھک گیا مگر سر کے درد سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ حکیم لاچار ہو گئے ہیں، طبیب بیزار ہو گئے ہیں، دوائیاں استعمال کر 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 تھک گیا مگر سر درد سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، مہربانی فرمائیں میرے لیے کوئی علاج تجویز کرے ہیں، سر درد کی بیماری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر درد کی بیماری کے علاج کے طور پر روم کے بادشاہ کے لیے ٹوپی بھیج دی۔ کلی اسماعیل کوئٹہ کے جماعتیوں، دور دور سے قرآن کریم کے جلسے میں، دستار فضیلت کے جلسے میں شریک ہونے والوں ہو، توجہ کرنا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر کتنے بڑے خزانے رکھے ہیں، توجہ کرنا۔ روم کے بادشاہ نے جب وہ ٹوپی پہنی سر کا درد ختم ہو گیا۔ یہ ٹوپی
عزت کی نشانی ہے سر کا ڈھانپنا۔ یہ علماء اکرام جو بیٹھے ہوئے ہیں، قسم سے سچ بتاؤ آپ کے خوبصورت نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ جن کو ان سے پیار آ رہا ہے یہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، ہاتھ اوپر کر کے کہہ دو الحمدللہ، پھر کہہ دو الحمدللہ۔ لاکھ لاکھ مبارک مستحق ہیں یہ نوجوانان، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے والدین۔ توجہ کرنا، سبق پہ حاضر رہنا، نظر رکھنا سبق پر۔ یہ ٹوپی پہننا عزت کی نشانی ہے، حیادار انسان کی نشانی ہے، اپنا سر ڈھانپے رکھے ہیں۔ یہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اندر، ننگے سر گھومنا عیب ہے کہ نہیں؟ اتنی نورانی مجلس میں، قرآن کریم کے جلسے میں بیٹھے ہوئے، یار کوئی چادر ہے تو سر ڈھانپ دو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر، تھوڑی دیر کے لیے تو سر ڈھانپ دو، اللہ کرے عادت بن جائے۔ جلدی کرو جلدی کرو، ہمت کرو، ماشاءاللہ اپنے سروں کو ڈھانپ دو۔ علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم میں اس مجلس میں شریک ہوا سفر کر کے، اللہ کریم کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، خدا کی قسم میری حاضری اس غرض سے ہے کہ اللہ کرے ان کی صحبت کی برکت سے دنیا میں جو ان کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، اللہ کرے قیامت کے دن ہمارا حشر ان غریبوں فقیروں کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ ہو جائے، آمین کہہ دو۔ سر ڈھانپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں نے سبق کو روک دیا، سبق پہ آؤں گا، یہ بھی ضروری بات ہے عرض کر دوں۔ بخاری شریف ان نوجوانان نے مکمل کیا۔ بخاری شریف کے اندر 3 عنوان ہیں جو جن کو کثرت کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا: اخلاص نیت، اتباع سنت اور اکثار ذکر، کہ نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہونی چاہیے، اور زبان پر ذکر خدا ہونا چاہیے۔ زبان پر ذکر کس کا ہوگا؟ زبان پر ذکر کس کا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے سبق کو روکا، سبق پہ آؤں گا۔ سنت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ننگے سر نہیں گھومتے تھے۔ قلعہ اسماعیل کوئٹہ کے نوجوانوں، بلوچوں، براویوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نہیں گھومتے تھے۔ سر ڈھانپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کی کتنی بڑی برکت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ پیار کیا، اس نے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا، اور جس نے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا، جنت میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ کتنی بڑی برکت ہے سنت کی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں داڑھی مبارک ہے، 2 یا 3 بال تھے، باقی بال اللہ کریم نے پیدا ہی نہیں کیے، اللہ کریم کی مرضی ہے۔ جس طرح شکلیں اور تصویریں بنائیں، شکلیں اور تصویریں ہیں رحم مادر کے اندر، بطن مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، شکلیں تصویریں بنانے والا کون ہے؟ اللہ کا نام اونچا کہہ دو، ذرا زور سے کہہ دو اللہ۔ ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع ہے، گونج جانی چاہیے، ذرا زور سے کہہ دو اللہ۔ رحم مادر کے اندر، بطن مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر شکلیں اور تصویریں بنانے والا اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب قرآن مجید، 3 پارہ، سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ کوئٹہ کے جماعتیوں، قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟
نقصان ہوگا. سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں؟ ذرا زور سے، ذرا اور زور سے سبحان اللہ کی فضیلت بھی عرض کرتا ہوں. شکلیں اور تصویریں بنانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ کی فضیلت عرض کروں. وعدہ جو کر دیا زبان سے نکل گیا، یہ بات بھی عرض کر دوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی. اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو تابع کر دیا، پرندوں کو تابع کر دیا، انسانوں کو تابع کر دیا. یہ 19واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النمل ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو تابع کر دیا، پرندوں کو تابع کر دیا، انسانوں کو تابع کر دیا. اللہ کریم نے ہوا کو تابع کر دیا. 22واں پارہ، سورت کا نام سورہ سبا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ کریم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے اندر تخت پر سفر کرتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا تیز رفتار تھا، اتنا تیز رفتار تھا کہ صبح اور شام کے وقت میں 2 مہینے کا سفر مکمل کرتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پر جا رہے ہیں. جاتے 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 ایک جگہ پر ایک غریب بندہ کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا. غریب مسکین بندہ جس کے سر پر کوئی قیمتی پگڑی نہیں تھی، جس کے پاؤں میں کوئی قیمتی چپل نہیں تھی، جس کے جسم پر کوئی قیمتی لباس نہیں تھا. غریب مسکین بندہ ہل چلا رہا تھا. جب اس غریب بندے کی نظر اس تخت پر پڑی، اس بندے کی زبان سے نکلا سبحان اللہ ما داؤد. اللہ تیری ذات پاک ہے، شریکوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے، مددگاروں سے اللہ تیری ذات پاک ہے. آل داؤد کو تو نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. وہ بندہ حیران ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھ کر اللہ کریم نے فرمایا میرے سلیمان پیغمبر تخت کو روک دو. اللہ کیا حکم ہے؟ اس میرے غریب بندے کے پاس جا کر مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، سلام کہہ دو، تسلی دو. لتسبیحۃ واحدۃ خیر مما آلات آل داؤد. اللہ کریم فرماتا ہے میرے غریب بندے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی حکومت کو دیکھ کر، دنیا کی دولت کو دیکھ کر، دنیا کے تخت کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو نے جو اپنی زبان سے نکالا سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ والا جملہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کی اور تخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر بھی کہہ دو نا سبحان اللہ. سبق پر توجہ رکھنا سنت کی برکت ہے. سنت پر آ جاؤ بڑا فائدہ ہے. روم کے بادشاہ کو سردر کی تکلیف تھی.
علاج کرا کرا کر تھک گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کے طور پر ٹوپی بھیج دی۔ روم کے بادشاہ نے جب ٹوپی پہنی، سر کا درد ختم ہو گیا۔ ٹوپی کو اتارا، سر کا درد دوبارہ شروع ہو گیا۔ ٹوپی پہنتا ہے، سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، ٹوپی اتار دیتا ہے، سر کا درد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ روم کا بادشاہ عیسائی تھا، مشرک تھا، حیران ہو گیا اس ٹوپی کے اندر کیا کمال ہے۔ کوئٹہ کے جماعتیوں، کوئی عمدہ ٹوپی بھی نہیں تھی جیسے بادشاہوں کے سر پر تاج سجائے جاتے ہیں، سونے چاندی کا تاج نہیں تھا جس کے اندر ہیرے موتی لگے ہوتے تھے۔ 50,000 کی ٹوپی، 30,000 کی ٹوپی آپ بھی پہن لیتے ہیں، لیکن یہ طالب العلم میرا ساتھی، میرے مدرسے کے اندر پڑھنے والا مولوی صاحب جو تال پہ گزارا کرنے والا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس ٹوپی کے اندر اتنا نور ہے، اتنا نور ہے، جو 200 روپے کے اندر ٹوپی ملتی ہے، 250 روپے کے اندر ٹوپی ملتی ہے، دنیا کے ٹوپیوں کو اکٹھا کیا جائے، اس ٹوپی کے اندر جو نور ہے، اس نور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ علماء سے محبت کرنے والے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم یہ بات ہے، علماء حاضر ہیں۔ روم کا بادشاہ حیران ہو گیا، اس ٹوپی کے اندر کیا کمال ہے۔ ٹوپی کو کھولا جائے، کپڑے کی بنی ہوئی ٹوپی، سادہ سا ٹوپی، ٹوپی کو جو کھولا گیا اس ٹوپی کے اندر چھوٹی سی پرچی پڑی ہوئی تھی، اس چھوٹی سی پرچی پر یہ برکت والے الفاظ لکھے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ۔ روم کا بادشاہ حیران ہو گیا، بسم اللہ شریف قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ کریم نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اتنا کمال رکھا تو سارے قرآن کے اندر کتنا نہ کمال ہوگا۔ لاکھ لاکھ مبارک کے مستحقیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ماں باپ کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، یہ بچے ان کے کھیل کا زمانہ، کھیل کود کرنے کا زمانہ، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا زمانہ تھا، لیکن ان بچوں نے ماں کی گود کو چھوڑا، اپنے بچے اپنے ابا کی شفقت کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، خدا کی قسم اس قرآن کی برکت سے چھوڑا، قرآن کی وجہ سے چھوڑا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، توجہ کرنا۔ روم کا بادشاہ حیران ہو گیا، قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اتنا کمال ہے تو سارے قرآن کے اندر کتنا نہ کمال ہوگا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے کا اعلان کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے ساتھ کلمے کا ورد کرے نا، کلمہ پڑھتے آئے نا، اللہ کرے اس کلمے پر موت نصیب ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کو دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بنایا، آخرت کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ یہ اللہ کریم کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن سچا، دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو کہ اللہ کا قرآن سچا۔ ادھر ادھر نہیں بھاگو، قرآن کے ساتھ دل لگاؤ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ یہ اللہ کا قرآن ہے، آخرت کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بھی اللہ کریم کا قرآن ہے۔ توجہ کرنا، موتی دینے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ آپ میری طرف متوجہ ہیں؟ نہیں تو میں ابھی یہ بات اپنی روکتا ہوں، مکمل کرتا ہوں۔ کون کون متوجہ ہیں؟ قرآن سنتے ہوئے جن کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور ایمان بڑھ رہا ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے ساتھ ہوں گے تو سبحان اللہ بار بار کہنا پڑے گا، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ جلیل القدر صحابی
میں نے بھی سفر کرنا ہے، بس میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اسی پر مکمل کرتا ہوں۔ جلیل القدر صحابی تحفہ دینے لگا، آخر میں موتی پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے جن کی جہنم پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ رب العالمین کی لاریب کتاب قرآن مجید 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہا تسعۃ عشر 19 کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 19 سے مراد وہ 19 فرشتے ہیں جن کی جہنم پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ توجہ کرنا، موتی دینے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم پر جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ان فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کے اندر حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جہنم پر کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد کتنی؟ تمہیں اردو سمجھ آ رہی ہے تو میرے ساتھ بولیں نا، آخر میں وفاداری کریں۔ کتنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کے اندر حرفوں کی تعداد کتنی؟ میڈیا والے بھائی اللہ آپ کو اجر دے گا، جزاکم اللہ علیہ۔ ہر کسی کا اپنا عشق ہے، یہ تو آپ نے نوٹ کیا، دنیا کو بتائیں گے، سنائیں گے۔ ماشاءاللہ کوئٹہ میں اتنا عظیم الشان جلسہ ہوا، دشمن جو دین کے ہوں گے وہ جل جائیں گے، انشاءاللہ ایمان والوں کا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ ایمان والوں کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ جو دشمن ہوگا، دین کا غدار ہوگا، بے ایمان ہوگا، اس کو پیٹرول اوپر ڈال کر اپنے آپ کو جلا دے گا۔ اللہ سب کو ہدایت آمین کہہ دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم پر کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کے اندر حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جو مسلمان صاف دل ہو کر، توجہ کرنا، موتی دینے لگا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صاف دل ہو کر اللہ کریم کی رضا کے جذبے کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم بسم اللہ شریف کے 19 حرفوں کے بدلے میں جہنم کو کنٹرول کرنے والے 19 فرشتوں سے حفاظت عطا فرمائیں گے۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، ایک مرتبہ پڑھ لو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ۔ یہ قرآن کریم، خوش ہو جاؤ میرے ساتھی علماء کرام۔ بس میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو مبارکباد کہتا ہوں، سلام 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 سلام۔ قیامت کے دن فرشتے بھی تمہیں کہیں گے سلام سلام سلام، ویلکم، مرحباً مرحباً مرحباً، جیت گئے خدا کی قسم۔ بس مقصد خلاصہ یہ، اور پکا ارادہ کرو انشاءاللہ بے ایمانوں والی زندگی نہیں گزاریں گے، غیرت والی زندگی گزاریں گے، بے غیرتوں والی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہماری دل کی دھڑکنیں، ہمارا خون پسینہ انشاءاللہ علماء کے ساتھ ہوگا۔ دونوں 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 ہاتھ فیصلہ کر دو اس دستار فضیلت کے جلسے میں، آج فیصلہ کر دو انشاءاللہ ہمارا جینا مرنا علماء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ والوں سے تعلق جوڑ دو۔ مولانا کتنا کہہ رہے تھے، کتنا سمجھایا، خدا کی قسم میں نے مولانا کو بول دیا، مولانا عبدالرحمن رفیق صاحب، میں نے مولانا کو بولا درخواست ہے میری 10 تاریخ کو میرا اپنا جلسہ ہے ادھر مدرسے کا، میرے پاس بھی آؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، علماء ہمارے ہمدرد ہیں۔ انشاءاللہ حسن قرات کی محفل بھی ہے، مصر اور تنزانیہ سے قرآ حضرات آئیں گے، بڑے بڑے علماء شیوخ بھی آئیں گے۔ تو میرے دوستوں، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم علماء کے ساتھ جڑ جائیں، دل سے اپنے خیر کو نکالو،
بغض کو نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء، کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء سے دور بھاگیں گے، فقہاء سے دور بھاگیں گے، فَيَفِرُّ فَرَارًا فرار ہوں گے۔ کئی ہو گئے ہیں، کئی ہو گئے، دعا کرو ان کی ہدایت کی، فرار ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یسلط اللہ تعالیٰ علیہم ثلاث بلیات، پھر اللہ کریم ان کے اوپر 3 مصیبتیں لے آئے گا۔ اولھا سلطان جائر، پہلی مصیبت یہ ہوگی کہ ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوگا۔ وثانیھا ترفع البرکۃ من کسبہم واموالہم، فرمایا دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ کمائی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ وثالثھا یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، علماء پر بھونکنے والے دنیا سے نکلیں گے تو بےایمان ہو کر نکلیں گے، بےایمان ہو کر نکلیں گے، ایمان سے خالی نکلیں گے۔ توبہ کرو، کہہ دو اے اللہ ہم سب کی توبہ۔ اللہ ہمیں علماء کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے اور ذکر والی زندگی گزارے۔ علم اور ذکر روشنی ہے، ہاں ذکر کے ساتھ اللہ کی ذات کا دھیان نصیب ہوتا ہے، ذکر اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ میں شوق دلانے کے لیے، مجھے بزرگوں نے اجازت دی ہوئی ہے ذکر کی، قادری سلسلے کا ذکر، شوق دلانے کے لیے ذکر کراؤں گا۔ زبان کے تالے کھولیں گے، ذرا محبت سے ذکر کریں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ میں دعا کروں گا کلمے کی ورد کی برکت سے مرتے وقت اللہ کریم کلمے پر موت نصیب فرمائیں گے۔ آسرا ہر مومن کا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی پڑھے نا میرے ساتھی ہو، میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ کیوں ناراض بیٹھے ہو؟ کیا ناراض تو نہیں ہو نا؟ ذرا محبت سے پڑھ دو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گونج جانی چاہیے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ ذرا زور سے ذکر کرنا، کتنا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ زور سے ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی پیاری باتیں تھیں آپ کی خدا جانے، پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دشمنوں نے سازش کی ہر گھڑی، مگر دیکھو چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دشمنوں نے سازش کی ہر گھڑی، مگر دیکھو چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ۔ ما فی قلبی غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذرا کتنا آخر میں کھڑے، آپ بھی سارے بول دو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام ہے اللہ، کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ۔ ہر مشکل میں کون ہے کافی؟ حسبی ربی جل
اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیری نفی تیرا اس بات شیطان کے منہ پر ہے نعت شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہو آباد رہو اللہ کریم ہم سب کی حاضری جلسہ جاری ہے جب تک جلسہ جاری رہے گا اللہ کی رحمتیں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے یہ جلسہ انتظام زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ